ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارا آج کا دوسرا سوال ہمیں طٰہٰ نصیب صاحب نے جیکب آباد سندھ سے بھیجا ہے۔ کہتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر، سنا ہے کہ دعا کی قبولیت کے خاص لمحات ہوتے ہیں، وہ لمحات کون سے ہیں اور ان کی واضح نشانیاں کون کون سی ہیں؟ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ جس وقت دھوپ میں بارش ہو رہی ہو وہ دعاؤں کے قبول ہونے کا بہترین وقت ہے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ آگاہ فرمائیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، دعائیں اور ان کی قبولیت یہ ہمیشہ سے ہم سب لوگوں کا مسئلہ رہا ہے، لیکن آج کی نوجوان نسل میں نے دیکھا ہے کہ کرب سا رہتا ہے، جب وہ دعائیں مانگتے ہیں پوری نہیں ہوتی تو وہ بہت کبھی کبھی تو بدھک ہی جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پہ آپ کی رہنمائی ہم سب کو بہت زیادہ درکار ہے، رہنمائی فرمائیے گا۔ یقیناً یہ نوجوان نسل جو ہے، بلکہ ہر بزرگ بھی، مرد و زن، ہر ایک کی خواہش ہے کہ میرے جائز مقاصد جو ہیں، ٹارگٹس مجھے اچیو ہوں، اور جب ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں، راہ ہدایت پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو توقع یہی ہوتی ہے کہ ہماری ہر دعا مستجاب ہونی چاہیے۔ یقیناً یہ کوئی بری خواہش نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کلام مقدس میں متعدد جگہوں پہ اس بات کی ترغیب دی کہ ادعونی استجب لکم، مانگو میں دوں گا۔ سرکار سے بھی صحابہ نے عرض کی یہی سوال کہ سرکار کس طرح اللہ سے مانگے کہ ہماری بات سنی جائے اور کوئی اس کا مثبت نتیجہ بھی نکلے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بھرپور رہنمائی کی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی۔ آپ سے پوچھتے ہیں میرے بندے میرے بارے میں، تو نے کہو میں قریب ہوں، بے شک، میں ہر دعا کرنے والے کی دعا سنتا ہوں، بے شک، بس انہیں چاہیے مجھ سے مانگتے رہیں اور مجھ پہ ایمان رکھیں۔ تو اس میں ایک تو بات یہ بتا دی کہ اللہ ہر وقت قریب ہے، بے شک، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ یہ مشہور آیت اکثر لوگ پڑھتے اور جانتے ہیں کہ اللہ شاہراگ سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن معذرت کے ساتھ ہمیں وہ یقین نہیں ہوتا۔ بے شک، ہم لوگوں کا یقین۔ وہ ایک لطیفہ بھی ہے نا، کو کسی شخص نے ایک مکہ لہرا کے کہا مجھے بتاؤ اللہ زیادہ قریب ہے یا مکہ قریب ہے؟ تو اس نے دیکھا یہ بدماش ہے، بے حیا آدمی ہے اور ہے بھی یہ بے اعتبارہ سا، اس نے کہا جناب اس وقت تو مکہ قریب ہے۔ تو ہم جو ہے وہ جو ظاہری چیزیں نظر آ رہی ہیں، جی وہ سفارش ہو جائے گی تو کام ہو جائے گا، وہ فلاں میں نے طریقہ اختیار کیا تو وہ شارٹ کٹ جو ہے پہیے لگا دیے تو کام ہو جائے گا، اور یہ ہو گیا تو وہ ہو جائے گا۔ تو ہم جب ہمارا ایمان اور یقین ہی جو ہے وہ اس چیز پہ ایک بنا دیا ہم نے ایک خدا کے ایمان اور یقین کی طرح، اللہ معاف فرمائے۔ اسی طرح یہ ٹونے ٹوٹکے کرنے والے، یہ جادو شادو جنتر منتر جو ہے وہ کرنے کرانے والے، یہ کالا چٹا جو علم کرتے ہیں، ان کے بھی اس طرح کے دعوے، بعض ستاروں کی جمع تفریق کرتے رہتے ہیں۔ تو حالانکہ بڑی واضح قرآن کی آیات ہیں، سرکار کی حدیث ہیں، سرکار نے تو یہ جادو اور سحر کو کفر فرمایا، اور فرمایا جو ان چیزوں پہ یقین رکھتا اور اللہ پہ نہیں رکھتا تو وہ اس چیز کا منکر ہے جو میں لے کے آیا۔ تو خالق و مالک اللہ کی ذات ہے، یہ جادو ٹونے ٹوٹ کے انسان کا ایک بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتے، بیکا نہیں کر سکتے اگر اللہ کا اذن نہ ہو۔ بے شک، تو اللہ رب العالمین اس کے پہلی وَلْیُؤْمِنُوا بِی، بنیاد جو ساری بات اطمینان دلانے کے بعد اس کی شرط لگائے کہ جو مجھ پہ ایمان رکھتا ہو کہ میں خالق بھی ہوں، مالک بھی ہوں، حاجت روا بھی ہوں، مشکل کشا بھی ہوں، دافع بلا بھی ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے تھے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ سارے انبیاء، ایون آدم علیہ السلام جب مشکل گھڑی آئی لا الہ، انہوں نے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ موسیٰ کلیم اللہ نے بھی رب اشرح لی صدری۔ تو سارے انبیاء و مرسلین کی دعائیں کہیں خواب کے اندر نہیں، قرآن مقدس میں آلموسٹ لکھی ہوئی ہیں، لا الہ الا انت سبحانک۔ سرکار کی دعائیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ کریم نے کچھ دعائیں سکھائیں بھی کو رب زدنی علما۔ تو لہٰذا پہلی ضرورت ہے ایمان۔ بے شک۔
تو جب ایمان ہوگا تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ میں ہر بندے سے اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں. بے شک. جب یہ یقین ہے کہ میں نے اس سے مانگا ہے تو پھر مجھے ٹینشن نہیں ہونی چاہیے. وہ دے گا اور مناسب طریقے سے دے گا، کیونکہ توکل جو ہے یہ بھی اسلامی تعلیمات میں فتوکل علی اللہ واللہ یحب المتوکلین. اللہ کے وہ محبوب ہوتے ہیں جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں یا توکل کرتے ہیں. تو اس اعتبار سے سارے انبیاء کی جو پوری تاریخ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے سامنے کھلی کتاب ہے. پھر بھی ہمیں بھرپور رہنمائی دی گئی ہے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے فرمایا اول آخر دروشی پڑھو. جب دعا مانگو ہو سکے تو بہتر ہے باوضو ہو کے. پھر خانہ کعبہ شریف میں فرمایا جو پہلی نظر پڑی جو دعا کریں گے قبول ہے. پھر لیلۃ القدر جو ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر. مطلب یہ مقدر والی راہ، مقدر سمجھ جاتے ہیں. وہ مقدر کیسے سمجھ؟ دعا سے. اور سرکار نے فرمایا کہ بہترین دعا اس موقع پہ اللہم انک عفو، بعض میں ہے کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور. یہ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. سرکار نے یہ طریقہ سکھایا کہ اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنا ہی تجھے اچھا لگتا ہے، بس تو مجھے معاف فرما. کیونکہ جس وقت جس کے دامن میں اللہ کی عفو درگزر آ جاتا ہے، بخشش آ جاتی ہے، معافی آ جاتی ہے، سمجھو اس کو سب کچھ مل گیا. جب رب راضی تو سب راضی. سرکار نے فرمایا کہ افضل الدعاء الاستغفار. بھئی بہترین اور افضل ترین دعا جو ہے وہ تو اللہ سے بخشش طلب کرنا ہے. سرکار بھی جب دنیا سے تشریف لے جا رہی تھی تو ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، تو آپ کی زبان مبارک پہ یہ الفاظ بھی جاری ہوئے. اور اس اعتبار سے پھر جو ہے وہ لیلۃ القدر میں پھر 9 ذی الحج میدان عرفات کی دعائیں جو ہیں، پھر سرکار کے روضہ انور پہ جائیں، مسجد نبوی شریف میں جائیں. پھر ایک اور بھی ہے کہ جہاں جب سچی توبہ کی جائے وہ بھی فرمایا قبولیت کی گلی. اس کے لیے تو کسی سے کوئی اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں، چپ کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جو. بعض نے کہا غسل کرو، بعض نے کہا وضو کر لو، اور بہتر ہے کمرہ شمرہ بند کر کے چپ کر کے اس کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ دو. سونے تجھے پتہ ہے کہ میں بہت گناہ گار اور تیرے سوا کوئی گناہ معاف کر نہیں سکتا. میں وہ میاں صاحب کا وہ شعر ہے، میں پاپی شرمندہ جھوٹا پریا نال گناہ، پھر تیرے در توبہ کی تین نہیں کی ہور پناہ. میں انا تے تل کر رستہ کیوں کر ملے سنبھالا، دھکے دیون والے چوکے تو ہاتھ پکڑن والا. کنی واری توبہ بنی میں ہاں بے اعتبار، پھر بھی مولا کرم تیرے تے آسا رکھن والا. تو سارے اللہ والوں نے مناجات کی اپنے اپنے انداز میں. اللہ کا جو پیچھے تو اس نے کبھی خالی نہیں بھیجا. اس کا فرمان ہے کہ تم جب کوئی ہاتھ پھیلاتا ہے اور بیچارہ رو بھی پڑتا ہے، آنسو بھی گرتے ہیں، تو مجھے حیات یا کس کو خالی بھیج دو. لیکن بہرحال اس کی کچھ شرائط بھی بزرگوں نے لکھی کہ انسان سچی توبہ کرے. التوبہ تو فوق العبادہ، توبہ عبادت میں مقدم ہے. تو توبہ جب کرتا ہے انسان تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے. بعض کا دعا کی قبولیت میں انسان کے کچھ اعمال بد رکاوٹ ہوتے ہیں، ایسے امور حقوق اللہ حقوق العباد. اللہ چاہتا ہے کہ یہ ان سے تائب ہو جائیں، کو چھوڑ دیں. تو توبہ کے وقت جو یہ سند شدہ بات ہے کہ اللہ کرم فرما دیتا ہے. پھر جو ہے دعائیں کرنا بھی سنت ہے، دعائیں کروانا بھی سنت ہے، بلکہ دعائیں لینا میں اس میں اس سے بھی بڑا عمل کہ جیسا اللہ نے کلام پاک میں فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. جو کثرت سے توبہ کرتے ہیں اور بہت پاک صاف رہتے ہیں میں انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. یعنی ایسی ادائیں اختیار کی جائے. کسی سے بھی دعا لینی ہو تو بزرگوں کی تو مشکل ہی، ماں باپ کے قدم دباتے جائیں، دعائیں لیتے اور ایک آدھ آنسو گر دیے تو پھر تو سمجھے پکا ہو گیا سارا. تو لہٰذا انسان ان سے بھی دعائیں لے. جب کوئی تکلیف ہو اس وقت بھی کی ہوئی دعا، جب بارش ہو جس وقت یہ بھی ہے کہ کوئی
بیمار ہے، فرمایا کہ بیمار کی دعا لیں، وہ اللہ کے قریب تنی دنیا سے ایک قسم سے امید اٹھ جاتی ہے اور اس کی کرم سے ساری امیدیں لگ جاتی ہیں۔ تو شریعت کے اندر کوئی ضروری نہیں خاص وقت ہی دعا مانگی جائے، جب اللہ کریم نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ کہتا ہے مانگو مجھ سے، جب مانگتے جاؤ، جب بھی مانگو گے میرا دامن کرم کھلا ہوا۔ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب، آپ کی باتیں ہمیشہ پرتاثیر ہوتی ہیں اور ان پرتاثیر پرمغز باتوں کے لیے ہم آپ کا مشکور ہیں، جزاک اللہ۔ جی ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سارے ایسے لمحات ہیں جو مقبول لمحات ہیں، ڈاکٹر صاحب نے بھی ہمیں ان کی تفصیل سے آگاہ کیا ہے، لیکن مجھے یہ بھی کہنے دیجئے کہ ہر وہ لمحہ جس میں انسان اللہ تعالیٰ کو پورے یقین کے ساتھ بلائے وہ مقبول لمحہ بن جاتا ہے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب شریف میں فرماتے ہیں کہ طبیب اس کو دوائی دیتا ہے جس کو درد ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی جولی بھرتا ہے جس کے دل میں طلب ہوتی ہے۔ ہمارے دل میں طلب ہو، دینے والی وہ ذات ہے، وہ ضرور دے گی۔ ناظرین، یہ تھے آپ کے آج کے سوالات۔ ہمیں اپنے اگلے پروگرام میں آپ کے نئے سوالات کے انتظار رہے گا۔ آپ کے دل میں اگر کوئی الجھنیں ہیں اور آپ ان کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں چاہتے ہیں تو آپ نیچے دیے گئے لنکس پر ہمیں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اور ہماری ٹیم کو آج کے لیے دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔